الرحیم۔ حکایت کینچنا چوہے کا مہار شتر۔ ایک چوہے نے ایک اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اونٹ نے یہ حرکت دے کر اس کی بیوقوفی کو اور ڈھیل دی اور اپنے کو اس کے تابع کر دیا۔ جدھر آگے وہ چوہا چل رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع دار غلام کے چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آیا۔ اب تو چوہے کی اوسان خطا ہوئی اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم القامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع تھا، مگر پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا کھڑا ہو گیا۔ موش آجا ایستاد و خشک گشت، گفت اشتر اے رفیقی کوہ دشت، گفتی اشتر اے رفیقی کوہ دشت۔ چوہا تو وہی کھڑا ہو گیا اور خشک ہو گیا، یعنی مارے خوف کے، اور اونٹ نے کہا کہ اے ساتھی میرے پہاڑ و جنگل کے۔ موش آجا ایستاد و خشک گشت، گفت اشتر اے رفیقی کوہ دشت۔ این توقف چیز تو حیرانی چرا، پابا مردانہ اندر جود راہ۔ یہ توقف کیوں اور یہ حیرانی کیوں؟ دریا کے اندر مردانہ قدم رکھ دے۔ چوہے نے کہا کہ میں اس میں ڈوب جانے کا خوف کرتا ہوں۔ اونٹ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے، آیا تم ڈوب سکو گے یا نہیں۔ ایک قدم دریا میں رکھ کر کہا کہ اے موش اور اے میرے شیخ و رہبر، صرف گھٹنے تک پانی ہے، یہاں تک تو رہبری کیجیے۔ چوہے نے کہا کہ جہاں پانی تمہارے گھٹنے تک ہے وہاں تو میرے سر پر کئی گنا پانی اونچا ہوگا، میرے اور تمہارے زانوں میں بہت فرق ہے۔ اونٹ نے کہا اب گستاخی نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو۔ آپ کو تو میری رہبری پر بڑا ناز و فخر تھا اور بڑے بڑے اعزاز حاصل تھے۔ اے احمق، میں نے تیرے پیچھے اس لیے اقتدا کی تھی تاکہ تیری حماقت اور زیادہ ہو جائے۔ چوہے نے کہا پانی میں اترنا میری ہلاکت ہے، میری توبہ ہے، آپ معاف کر دیجئے، آئندہ آپ کا مقتدا اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی نہ گزرے گا۔ گفت توبہ کردم از بہر خدا، بے گزراں زی آبی مہلک مرمرا۔ بے گزراں زی آبی مہلک مرمرا۔ چوہے نے کہا میں نے اللہ کے لیے توبہ کی، میری جان اس خطرناک پانی سے چھڑا لیجیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ میرے کوہان پر بیٹھ جا، اور تیرے جیسے 100 چوہے اور بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے بحفاظت گزر سکتے ہیں۔ تو رعیت باز چو سلطان نا، خود مرا چو مرد کشتی بان نا۔ تو رعایا بن کر رہے، اگر تجھ کو خدا نے سلطان نہیں بنایا تو کشتی مت چلا جب تجھے کشتی بانی یعنی ملاحی نہیں آتی۔ خدمتی اکثیر کن مسوار تو، جو رمی کش اے دل دلدار تو۔ اور مثل تانبا کے تو کیمیا کی خدمت کر کہ وہ اپنی فیض صحبت سے تجھے سونا بنا دے، یعنی کسی اللہ حوالے کی صحبت میں رہ کر اس کی ناز برداری سہ لے، تاکہ گر تو سنگے خار و مرمر بوی، چو بصاحب دل رسی گو ہرشوی۔ گر تو سنگے خار و مرمر بوی، چو بصاحب دل رسی گو ہرشوی۔ اگر تو پتھر کی طرح بے حس بھی ہے، یعنی خشیت و خوف آخرت سے محروم ہے، تو جا کسی اہل دل سے تعلق قائم کر کہ اس کی صحبت سے تو موتی بن جائے گا۔ اے بکم گو بندے اللہ را، متہم کم کن بدزدی شاہ راہ۔ فارسی میں کم مطلق نفی کے لیے ہے، اردو والا کم مراد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے متعلق عیب گوئی سے بعد آ جاؤ، اور شاہ کو چوری کا الزام مت لگاؤ، اسے چوری کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ فائدہ اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہفتے اقلیم بھی ہیچ ہے، کیونکہ خالق ہفتے اقلیم سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔
پھر انہیں حقیر مت سمجھ اور اپنے رد و شب کو ان کے رد و شب پر قیاس مت کر، اور مثل اس چوہے کے اپنی دنیاوی ٹاٹ باٹ یا علمی و عملی جا سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم کسی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو محروم اور ذلیل ہوگے، بالآخر انہی کی پیٹھ پر بیٹھ کر راستہ طے کرنا پڑے گا، اور اسی چوہے کی طرح توبہ کرنی ہوگی۔ اس لیے روز اول ہی اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جاہ و عزت اور مال و دولت، علم ظاہری اور عمل بے روح کا پندار احمقانہ نکال، اور کسی اللہ والے سے نیازمندانہ تعلق قائم کر۔ چند دن کے بعد اس حقیقت سے تم خود آگاہ ہو جاؤ گے اور قسمیں اٹھاؤ گے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقیں فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اور اپنے شیخ کے متعلق تم بھی کہو گے جو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نقشے بتا مٹا دیا، نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھ کے دل کو میرے دل بنا دیا، غفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے آگاہ حق سے غیر سے غافل بنا دیا، مشکل تو دین سہل تو دنیا باپ نے مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا، مشکل تو دین سہل تو دنیا باپ نے مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا، ہمت بڑھا کے بار امانت کا آپ نے مجھے سناتواں کو بھی حامل بنا دیا، آہن کو سوج دل سے کیا نرم آپ نے، آہن کو سوج دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا۔ عقائد قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا اور اس کا انجام۔ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک عقلمند نے اپنے دوستوں کے گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کسی سفر میں وطن سے بہت دور جانے کے لیے اور بھوک سے بے چین ہوئے۔ اس عقلمند نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا شکار ہرگز مت کرنا کہ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے اور واپس آ کر تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا، میری نصیحت کو غور سے سن لو۔ لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا، انہوں نے ایک بچہ ہاتھی کا پکڑا اور اس کا کباب کھایا۔ اس عقلمند نے کہا کاش تم لوگ اس جنگل کی گھاس کھا لیتے، لیکن اس فعل سے احتیاط کرتے، اب تم اس کا انجام دیکھ لو گے۔ اس گروہ کے ایک شخص نے اس عقلمند فقیر کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنا پیٹ محفوظ رکھا اور کچھ پتے اور گھاس کھا کر اس گروہ سے دور سو رہا، کیونکہ اس نے سوچا کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر میں بھی انہی میں شمار ہو جاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی نہ چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھی آیا اور اپنے بچہ کا خون دیکھا اور سمجھ گیا، اور شدت غضب و غصہ سے اس کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکلنے لگا۔ پس وہاں آیا جہاں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ سویا ہوا ہے۔ پہلے اسی دور سوئے ہوئے آدمی کا منہ سونگا اور 3 مرتبہ اس کا چکر لگایا، مگر اپنے بچے کے گوشت کی بو نہ پایا۔ اس کو بے گناہ سمجھ کر معاف کر دیا اور آگے بڑھا۔ پھر اس گروہ کے پاس گیا اور ہر ایک کا منہ سونگا اور ہر ایک کو اپنے بچے قتل کی پاداش میں سونٹ سے کھینچ کر 2 ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر دیا۔ اب مولانا فرماتے کہ اے لوگو، تم خدا کی مخلوق کی جانوں کو ہلاک کرتے ہو اور اموال کو غصب کرتے ہو، اللہ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ بوئی رسوا کرد مکر اندیش را، پیل دانت بوئی بچہ خیش را، ظلم کا مکر ظالم کے منہ کی بو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ ہاتھی اپنے بچے کی بو کو خوب پہچانتا ہے۔ آنکھ یا بدبوئی حق را، آنکھ یا بدبوئی حق را از یمن، چون یا بدبوئی باطل راز من، جو ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بوئی خدا کو یمن سے محسوس کر لیتی ہے، کیا وہ زمانے کے اہل باطل کو نہ پہچانے گی؟ گفت پیغمبر کے بردستی زبا از یمن می آیدم بوئی خدا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کے ہاتھ پر یمن سے مجھ کو اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت حق اور ان کے اخلاص اور ایمان کی خوشبو۔ بوئی کبرو بوئی حرص و بوئی آز، بوئی کبرو بوئی حرص و بوئی آز،
در سخن گفتن بیاید چوں پیاس۔ اے مخاطب، تکبر اور حرص اور خواہش کی بدبو گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے، بوئی کبر و بوئی حرص و بوئی آز۔ در سخن گفتن بیاید چوں پیاز، مثل پیاز کھائے ہوئے منہ سے پیاز کی بدبو کی، کبر، حرص اور خواہش۔ تو ہمی خسبی و بوئی آ حرام، میں زند بر آسمان سبز فام۔ اے مخاطب، تو گناہ کر کے سوتا ہے اور اس کی حرام بو آسمان سبز فام تک پہنچتی ہے۔ اس واقعے کو بیان فرما کر میرے مرشد و شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کو اپنی بدبختی سے چڑھ دینا اتنا خطرناک نہیں کیونکہ اپنی تکلیف کا تحمل کر لے گا جتنا کہ اس کے بچوں کو چڑھنا خطرناک ہے، یعنی پھر کے فر کردار کو پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پھر اس مثال سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، مگر اللہ والوں کو ستانے والوں سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کے ادب و اکرام کی توفیق بخشے۔